آج بھی اگر کوئی پوچھے کیا کسی نے اسرائیل کو فضا میں شکست دی تو صرف ایک نام گونجتا ہے، پاکستانی پائلٹ سیف العظم۔ ایک ایسا پاکستانی پائلٹ جس نے ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 4 اسرائیلی جنگی طیارے مار گرائے۔ ایسا کارنامہ جو شاید دنیا کے کسی اور ایئر فورس نے آج تک نہ دکھایا ہو۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مصر، شام، اردن سب کی فضائی طاقت زمیں بوس ہو چکی تھی۔ 400 سے زائد عرب طیارے ایک دن میں مٹی میں دفنا دیے گئے تھے۔ دنیا اسرائیلی فضائیہ کو ناقابل شکست ماننے لگی تھی، لیکن ایک ایسا پائلٹ میدان میں آیا جو نہ عربی تھا نہ اسرائیلی۔ نام تھا سیف العظم، ایک مشرقی پاکستانی جوان جس نے وہ کر دکھایا جو عرب دنیا نہ کر سکی، جس کو دشمن نے بھی باوقار سپاہی لکھا۔ آخر کون تھا یہ باوقار سپاہی سیف العظم؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو، سن تھا 1941۔ مشرقی بنگال کے سبزہ زاروں میں ایک بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ وہ بچہ عام نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں آسمانوں کے خواب تھے اور دل میں کچھ کر گزرنے کی تڑپ۔ نام رکھا گیا سیف العظم۔ بچپن میں جب دوسرے بچے زمین پر کھیلتے، سیف کی نظریں نیلے آسمان پر اڑتے جہازوں کا تعاقب کرتی۔ اسے پرندوں کی پرواز میں کشش محسوس ہوتی، جیسے کوئی نادیدہ قوت اسے بلاتی ہو۔ وقت گزرتا گیا، خواب پختہ ہوتے گئے۔ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سیف اپنے مقدر کی راہ چن چکا تھا۔ پاکستان ایئر فورس 1960 میں وہ باقاعدہ طور پر ایک جنگجو پائلٹ بن چکے تھے، لیکن ان کی شناخت صرف ایک پائلٹ کی نہیں تھی، بلکہ وہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نوجوان بن چکا تھا جو متحدہ پاکستان کی فضاؤں کا محافظ بنا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سیف نے نہ صرف دشمن کا طیارہ مار گرایا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ مشرقی پاکستان کے ثبوت میدان میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان کی بہادری کے صلے میں حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ جرأت سے نوازا۔ صرف ایک پائلٹ نہیں، وہ اس قوم کا مان تھے جو کہ مشرق سے مغرب تک پھیلے بیٹھے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے تھے۔ یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ سیف العظم کا اصل مارکا ابھی باقی تھا۔ سال 1966 آتا ہے، عرب دنیا پر جنگ کے بادل منڈلانے لگتے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اردن نے پاکستان سے مدد طلب کی۔ جواب میں پاکستان نے اپنے بہترین پائلٹس روانہ کیے۔ ان میں شامل تھا مشرقی پاکستان کا شہین فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم۔ سیف اب اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور ایک ایسے خطے کی حفاظت پر مامور تھا جس سے اس کا بظاہر تو کوئی تعلق نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ لڑا۔ پھر آیا 5 جون 1976۔ اسرائیل نے اچانک 6 روزہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ اردن کے مفرق ایئر بیس پر حملے کی خبر ملی تو سیف نے لمحہ ضائع کیے بغیر ہنٹر طیارے میں چھلانگ لگائی۔ گرمی، گرد، کم دکھائی دینے والی فضا، لیکن سیف کا حوصلہ بلند تھا۔ فضا میں 4 اسرائیلی مسٹیئر طیارے نشانے پر آئے۔ سیف نے ایک پر لوک کیا، توپوں سے شعلے برسائے۔ دشمن کا طیارہ آگ پکڑ گیا، ملبہ زمین پر بکھر گیا۔ دوسرے طیارے پر بھی وار کیا، شدید نقصان پہنچا دیا۔ لیکن جنگ صرف فائر سے نہیں جیتی جاتی۔ دشمن نے جعلی ریڈیو سگنل بھیجا تاکہ سیف اور اس کے ساتھیوں کو مفرق کے تباہ شدہ رن وے پر اتار کر ہلاک کر دیا جائے۔ ساتھی پائلٹ احسان نے وقت پر خفیہ کوڈ پوچھا اور اسرائیلی چال ناکام بنا دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب سیف نے غیر ملکی محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اردن کے لوگ اسے صرف پاکستانی نہیں، اپنے محافظ کے طور پر جاننے لگے۔ لیکن سیف کی پرواز ابھی جاری تھی۔ اگلا محاذ عراق تھا۔ اردن کے بادشاہ حسین خود سیف العظم سے ملنے آئے تھے۔ وہ صرف مبارکباد دینے نہیں، ایک نئی جنگی ذمہ داری سونپنے آئے تھے۔ اردن نے اپنے ہیرو کو اب عراق کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ دشمن اب مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا اور عراقی ایئر بیس H-3 اسرائیلی طیاروں کے نشانے پر آ چکی تھی۔ 6 جون 1976 رات کے وقت سیف العظم اور ان کے ساتھیوں نے ہبانیہ ایئر بیس پر قدم رکھا۔ اگلی ہی صبح جنگ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ فضا میں پیغام آیا، لیڈر 6 اسرائیلی طیارے H-3 پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سیف نے فوراً 4 ہنٹر طیاروں کی قیادت سنبھالی۔ سامنے تھے 4 واوتو بمبار اور 2 مہلک معراج، ہر طیارہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس۔ یہ کوئی عام جھڑپ نہ تھی، یہ فضا کا مارکہ خیبر تھا۔ سیف نے سب سے خطرناک دشمن معراج طیارے کا تعاقب کیا۔ بسم اللہ کہہ کر فائر کھولا، گولیاں پروں میں دھنسی، طیارہ شعلوں میں لپٹا اور اسرائیلی پائلٹ کیپٹن ڈرور پیراشوٹ سے کودا۔ پھر سیف نے ایک واوتو پر جھپٹنے کے لیے طیارے کو الٹا کر کے خطرناک سپلٹ ایس حرکت کی۔ جان جوخم میں ڈال کر فائر کھولا، طیارہ ہوا میں بکھر گیا۔ ساتھی سمیر اور احسان نے مزید 2 دشمن طیارے گرا دیے، لیکن خوشیوں کے بیچ ایک دردناک لمحہ
وہاں بھی آیا پائلٹ غالب، جس سے سیف نے مشن سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے ملاقات کی تھی، دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ طیارہ تباہ، وہ شہید ہو گیا، یہ مارکا جیتا گیا، مگر قیمت بھی ادا کی گئی اور سیف الاعظم ایک بار پھر امت کا سچا سپاہی بن کر ابھرا۔ H-3 کے آسمان پر دشمن کے 6 میں سے 4 طیارے زمیں بوس ہو چکے تھے۔ اسرائیل کی فضائی برتری کو پہلی بار مشرق وسطیٰ میں سخت جھٹکا لگا تھا، لیکن جن ہاتھوں نے یہ مارکا سر کیا تھا وہ پاکستان کے تھے، فلائٹ لیفٹیننٹ سیف الاعظم کے۔ جب سیف حبانیہ ایئر بیس پر اترا تو عراقی افسران نے اسے بازو میں اٹھا لیا، نعرے بلند ہوئے، آنکھیں نم ہوئیں اور اردن، عراق، پاکستان، 3 قوموں کے دل ایک دھڑکن میں جڑ گئے۔ اسی لمحے یہ طے ہو گیا کہ سیف صرف ایک ملک کا نہیں، پوری امت کا ہیرو بن چکا ہے۔ جلد ہی اعزازات کی بارش ہونے لگی۔ اردن نے اسے وسام الاستقلال سے نوازا، عراق نے جنگی بہادری پر نوت الشجاعت دیا اور پاکستان نے فخر سے ستارہ بسالت پہنا دیا۔ لیکن سب سے بڑا اعزاز وہ تھا جو سرحدوں سے آزاد تھا، دشمن کو آنکھوں میں خوف اور اپنے لوگوں کی آنکھوں میں فخر۔ سال 2001 آیا اور امریکہ کے مشہور انٹرنیشنل ہال آف فیم میں سیف الاعظم کو لیونگ ایگل کے لقب سے نوازا گیا۔ وہ واحد پائلٹ بن گئے جس نے 4 مختلف فضائی افواج پاکستان، اردن، عراق، بنگلہ دیش میں خدمات انجام دی اور 2 دشمن ملکوں بھارت اور اسرائیل کے جنگی طیارے مار گرائے۔ دنیا حیران تھی، یہ شخص کون ہے؟ ایک ہیرو، ایک سپاہی یا ہوا کا شہزادہ؟ جواب آیا، یہ وہ ہے جو اڑتے دشمن کو گرا بھی سکتا ہے اور گرنے والے دشمن کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ فضا جنگ سے دہک رہی تھی، آسمان بارود کی بو سے بھوجل اور چاروں طرف شعلے، لیکن سیف الاعظم کا دل ابھی بھی انسانیت کے جذبے سے خالی نہ ہوا تھا۔ یہ 1976 کی عرب اسرائیل جنگ کا وہ لمحہ تھا جب سیف نے ایک اسرائیلی طیارے کو نشانے پر لے رکھا تھا۔ صرف ایک گولی اور دشمن کا طیارہ مٹی کا رزق بن جاتا، لیکن سیف نے کچھ اور کیا۔ وہ سیدھا حملہ نہ کر کے صرف طیارے کی دم پر فائر کرتے رہے۔ نتیجتاً اسرائیلی پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے زندہ زمین پر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیلی پائلٹ نے بعد میں بتایا کہ جب میں نیچے آ رہا تھا تو سیف الاعظم نے ہوا میں ایک رول مارا اور لوپ لگایا اور مجھے ہاتھ ہلا کر سلام کیا اور پھر اگلے دشمن طیارے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر وہ چاہتے تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ یہ صرف جنگی مہارت نہیں تھی، یہ اخلاق کی بلندی تھی، ایک ایسا سبق جو توپ و تفنگ سے بلند تھا۔ سیف جانتے تھے کہ جنگ سپاہیوں کے درمیان ہوتی ہے، دشمنی صرف وردی کی ہوتی ہے، دل تو سب کے انسانوں جیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نہ صرف اپنے وطن نے بلکہ دشمن کی قوم نے بھی سیف الاعظم کو سلام پیش کیا۔ جون 2020 میں ان کی وفات پر اسرائیلی اخبارات نے ان کی بہادری، کردار اور رحم دلی کی نمایاں جگہ دی۔ یہ تھا وہ لمحہ جہاں ایک دشمن بھی دوست بن کر سر جھکاتا ہے، کیونکہ اصل سپاہی وہ ہوتا ہے جو دشمن کو گرا بھی دے اور گرنے کے بعد اس کی جان بھی بخش دے۔ جنگیں ختم ہوئیں، طیارے زمین پر آ گئے، میدان ویران ہو گئے، مگر سیف الاعظم کی پرواز ختم نہ ہوئی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان نے بنگلہ دیش کی صورت نئی پہچان لی تو سیف الاعظم نے وطن کے بدلے وفا کا چناؤ کیا۔ وہ پاکستان سے بنگلہ دیش منتقل ہوئے اور تیسری وردی پہن لی، نئی شناخت کے ساتھ پرانی عظمت کے وارث بن کر۔ وقت گزرتا رہا مگر ان کا نام کسی سرحد، کسی قوم، کسی سیاست کا پابند نہ رہا۔ وہ پاکستانی بھی تھے، بنگالی بھی اور امت مسلمہ کے ایک ایسے سپوت بھی جس نے نہ صرف بھارت اور اسرائیل کے جنگی جہاز گرائے بلکہ دنیا کو دکھا دیا کہ کردار فتح سے بڑا ہوتا ہے۔ سال 2001 میں امریکہ ایئر فورس ہال آف فیم میں انہیں لیونگ ایگل کے طور پر شامل کیا گیا۔ یہ اعزاز نہ صرف ان کے کارناموں کا اعتراف تھا بلکہ اس فلسفے کا بھی کہ عزت جنگ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ سیف الاعظم وہ واحد پائلٹ بنے جنہوں نے پاکستان، اردن، عراق اور بنگلہ دیش 4 فضائی افواج کی نمائندگی کی اور 2 عالمی دشمن ممالک بھارت اور اسرائیل کے جنگی طیارے مار گرائے۔ 2020 میں ان کی وفات پر اسرائیلی اور مغربی اخبارات تک انہیں دشمن کا باوقار سپاہی قرار دیتے رہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے اصل ہیرو وہ نہیں جو صرف جیتتا ہے بلکہ وہ ہے جو جنگ کے بعد بھی انسان رہتا ہے۔ سیف الاعظم اب مٹی کی آغوش میں سو رہے ہیں مگر ان کا نام، ان کی پرواز ہمیشہ زندہ رہے گی۔